को 4 की इजाजत है, औरत को क्यों नहीं है? थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लो कि औरत को भी 4 की इजाजत दे दी जाए तो होगा क्या? वो ठीक है, वो हार्मोन्स वार्मोन्स जो साहिल अदीम साहब ने साइंसी ज़बान में जवाब दिया वो जवाब सही है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, वो टेक्निकल जवाब है, वो ठीक है, वो सही जवाब है। हमारे पास तो देसी जवाब होते हैं भाई, हमारे पास क्या जवाब होते हैं? देसी। मुझसे जब कोई खातून पूछती है ना, कोई लिबरल आंटी की औरत को 4 की इजाजत क्यों नहीं है, मैं देसी जो मैंने कहा फर्ज करो है इजाजत, मर्द को भी 4 बीवियां रखेगा और औरत भी कितने 4 मियां रख सकती है। बहुत सी चीजों के जवाब ऐसे होते हैं कि प्रैक्टिकली वो मुमकिन नहीं होते, प्रैक्टिकली वो मुमकिन होते ही नहीं। आप फर्ज कर लें एक आदमी की 4 बीवियां हैं और उन चारों को भी इजाजत है कि 4 मियां रख सकती हैं, तो चारों के 4 शौहर मिला के टोटल 16 शौहर हो गए कि नहीं हो गए? आगे चलो, देखो जैद ने 4 बीवियां रखी, ABCD उन बीवियों के नाम है, एक का नाम A है, दूसरी बीवी का नाम B है, तीसरी बीवी का नाम C है, चौथी का नाम D है। हो गया कि नहीं हो गया? वो साहिल अदीम साहब ने तो साइंसी जवाब दिया ना, मैं तो देसी आदमी हूं, देसी जवाब देता हूं मैं, लेकिन जवाब है ये, आप इसको देसी कह के जान नहीं छुड़ा सकते। जैद ने शादी की, पहली बीवी का नाम A, दूसरी का नाम B, तीसरी का नाम C, चौथी का नाम D। A ने जैद के अलावा भी 3 आदमी और रखे हुए हैं जो A बीवी है। A बीवी के कितने शौहर हैं जैद के अलावा, जो हम अलिफ बे जीम दाल कर देते हैं उनको, बल्कि अलिफ बे पे ते अलिफ बे पे ते, अलिफ बे पे, अलिफ तो ये जैद हो गया ना, बे पे ते, 3 अदद उसके शौहर और हो गए। जो बी बीवी है उसके भी कितने हो गए? 3 अलग से हो गए। C के भी 3 अलग हो गए, D के भी 3 अलग हो गए। फिर वो जो 3 शौहर अलग अलग हैं, उनकी अलग अलग 4 बीवियां भी हैं। समझ रहे हो ना? तुम लोग को तो यही बेहोश हो गए हो, आगे क्या समझोगे? अभी तो बहुत आगे पूरी दुनिया है, ये ब्लॉकचेन बन जाएगी पूरी, एक पूरा मुल्क एक दूसरे की बीवियां और एक दूसरे का शौहर होगा। पूरा मुल्क क्या होगा? सब एक दूसरे की बीवी और सब एक दूसरे के शौहर। थोड़ा सा तो चेन को आगे चलाने दो ना, अभी थोड़ा एंजॉय तो करने दो। अब क्या है कि उन ABCD 4 बीवियों के 3 शौहर अलग अलग है, ठीक है ना, 3 शौहर अलग अलग। फिर उन 3 जो अलग अलग शौहर हैं उन सब की 4 अलग अलग भी, 3 अलग अलग भी है, तो ये वाली हो गई 3 अलग। फिर उन 3 के अलग अलग 4 मियां भी हैं। तो ये क्या बन जाएगा भाई? ये क्या, यानी ये चूचू का मुरब्बा नहीं बनेगा? यानी फिर हम तारुफ करवाएंगे, इनसे मिलिए, ये मेरी वाइफ है, ये इनके शौहर हैं, मैं भी हूं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। ये कौन है जी? ये इनके पहले शौहर की सेकंड वाइफ, ये इनके पहले शौहर की सेकंड वाइफ, और ये मेरी सेकंड वाइफ के पहले शौहर। जवाब दुरुस्त इज इक्वल टू 0। ये मेरी पहली के चौथे शौहर हैं और ये मेरी चौथी के पहले शौहर हैं। ये कौन है? ये मेरी चौथी के पहले के तीसरे हैं। और क्या बन जाएगा यार? तो इश्काल वो किया करो जो पहले ये देख लिया करो कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी है या नहीं है। ये तो नामुमकिन है, सवाल ही पैदा नहीं होता कोई सोसाइटी 4 दिन भी उसका फैमिली सिस्टम चल सके इस निजाम पर कि औरत को भी 4 शादियों की आप इजाजत दें। तो ये सवाल ही गलत है। सवाल जो बनता है वो ये बनता है कि फिर जब औरत को आपने एक मर्द की इजाजत दी है तो मर्द को भी एक औरत की इजाजत दे दो ना, 4 की क्यों दे रहे हो? इसका भी वही जवाब है जो अभी मैंने दिया। इस्लाम ने मर्द को 4 की इजाजत दी है, लेकिन ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि इतने सारे मर्द 4 कर लें। वजह क्या है? इजाजत तो दी है, क्यों दी है वो मैं भी आता हूं, तो बार बार बताते रहता हूं ताकि ये सवाल का जवाब हो जाए ना। देखो, मर्दों की अय्याशी जब होती कि जब मर्दों की निस्बत 4 गुना औरतें ज्यादा पैदा हो रही होती, फिर एक मर्द की 4 बीवियां होती और बीवियों के इकलौते मर्द होते। फिर हम कहते हैं यार इस्लाम ने मर्द को अय्याशी दे दी, हर आदमी की बीवियां तो 4 हैं और हर औरत का मियां क्या है? एक है, और सोकनों की टेंशन अलग। इस्लाम ने मर्द को 4 की तरगीब, सिर्फ इजाजत नहीं तरगीब दी है, लेकिन अल्लाह मियां ने कहा कि इतनी पैदा नहीं होंगी कि 4 तुम कर लोगे, मेजोरिटी एक ही कर सकेगी, दूसरी मिलेगी नहीं उसको मार्केट में, है होगी नहीं, पैदा ही नहीं करूंगा इतनी मैं औरतें। अबे क्यों समझ में नहीं आता? देखो, एक गांव है जिसमें 25,000 मर्द हैं। क्या कोई ऐसा गांव देखा 25,000 मर्द और 1 लाख औरतें उसमें? 25,000 मर्द हैं और खवातीन कितनी हैं? 1 लाख। अगर 25,000 मर्द हैं उस गांव में और खवातीन 1 लाख हैं, तो फिर हर मर्द 4 बीवियां रख सकता है। फिर आप कहेंगे इस्लाम ने मर्दों की अय्याशी बढ़ा दी। होता यह है कि 25,000 मर्द होते हैं ना गांव में, तो 50,000 भी औरतें नहीं होती, हर मर्द 2 भी नहीं कर सकता। समझते हो? 75,000 औरतें भी नहीं होती कि हर मर्द, दुनिया में ग्रोथ रेशो औरत का इतना ज्यादा है ही नहीं किसी भी कंट्री में कि एक मर्द 4 बीवियां, सारे मर्द रख ले 4 बीवियां, बल्कि डबल भी नहीं है, यानी हर आदमी 2 शादियां भी नहीं कर सकता। भाई इतना भी ग्रोथ रेशो नहीं है कि 25,000 औरतें हों किसी गांव में, मर्द कितने हों? 50,000। बल्कि अजीब बात, और आम तौर पे ये ग्रोथ रेशो कम होता है औरत का। ये तो अब फैमिली प्लानिंग वालों ने औरतों का ग्रोथ रेशो बढ़ा दिया है, वरना दुनिया में हमेशा से औरतें कम पैदा होती थी, मर्द ज्यादा पैदा होते हैं।
آپ گاؤں دیہاتوں میں جاؤ اپنے, اب عورتیں زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں پیدا. وجہ اس کی ہے کہ فیملی پلاننگ, 2 بچے ہی اچھے, تو اب جس کو 2 بیٹے مل گئے تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو وہ بیٹیوں کی لالچ میں بیٹے کی لالچ میں بیٹیوں کی تعداد بڑھاتا ہے. تو یہ ڈس بیلنس گروتھ ریشو اس وجہ سے ہو گیا کہ اب لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں. ورنہ نیچرلی خاص طور پہ جب اسلام آیا تو لڑکوں کا ریشو زیادہ تھا, لڑکیوں کا ریشو کم. اب بھی گاؤں دیہات جہاں پر فیملی پلاننگ نہیں ہے, مرد زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور لیڈیز کم پیدا ہوتی ہیں. مرد زیادہ ہے وہاں پہ. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, مرد 25,000 اور لیڈیز کتنی؟ 25,000 لیڈیز بھی عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے, برابر برابر ہوتا ہے. تو پھر کوئی مرد 4 کیا 2 بھی نہیں کر سکے گا, سمجھتے ہو؟ لیکن ایک سوسائٹی ہے, اس میں 25,000 مرد ہیں, 25,000 خواتین ہیں. اس سوسائٹی میں قرآن نازل ہوا اور قرآن مرد کو کہہ رہے 4 بیویاں رکھو. کیا کرو تم؟ 4 بیویاں. تو اس سے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ مرد 4 کر لے گا, بلکہ مرد میں عورت کی طلب بڑھے گی. وہ کوشش کرے گا کہ پہلی شادی بھی جلدی کرے, پھر وہ دوسری کی تلاش کرے گا. اگر یہ ہوتا نا کہ مرد جب چاہتا دوسری بیوی مل جاتی, اسلام عورت کو یہ پابند کرتا کہ جب کوئی مرد تمہاری طرف نکاح کا پیغام بھیجے تو تم نے لازمی قبول کرنا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اسلام مردوں کی عیاشی میں اضافہ کر رہا ہے. اسلام نے عورت کو پابند نہیں کیا کہ آپ کسی کی دوسری بیوی بنو. اسلام کہتا ہے آپ اپنے لیے اکلوتا تلاش کرو, آپ جس کی نکاح میں کوئی عورت نہ ہو. کس کو تلاش کرو آپ؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس کو تلاش کرو جو وحدہ لا شریک لہ ہو, یعنی جس کی نکاح میں بیوی نہ ہو. آپ اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. اب ایک گاؤں ہے, میں دنیا کو نا ایک ولیج کی صورت میں بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. 25,000 مرد ہیں, 25,000 خواتین ہیں, جو کہ نارملی ایسا ہی ہوتا ہے. اب اس میں قرآن نازل ہوا, مذہبی اسکالرز آئے, انہوں نے مردوں کو کہا, 25,000 لوگوں میں میرا بیان کروایا, میں نے بیان کیا, دیکھو غیرت لاؤ, 4 شادیاں کرو, تمہیں شرم نہیں آتی, تم کس قسم کی نہیں گزار رہے ہو. آپ ایک دم جوش میں آئے, اٹھے, آپ نے کہا میری ایک تو ہو چکی ہے, میں دوسری بھی کروں گا. آپ گئے خواتین کو ترغیب دے رہے ہو کہ 4 بیویاں کرنی چاہیے, آپ میری سیکنڈ بن جاؤ. وہ کہیں تو اسلام نے تجھے ترغیب دی ہے, مجھے تھوڑی ترغیب دی ہے کہ میں تیری دوسری بیوی بنوں. کوئی ایک آیت دکھا دے, کوئی ایک حدیث دکھا دے جس میں اسلام عورت کو ترغیب دیتا ہو کہ کسی کی دوسری بیوی بننے کے پر 100 رکعت نفل نماز کا ثواب ملتا ہے. وہ کہے گی اسلام کوئی ہے وہ ترغیب دکھا جو اسلام نے مجھے دی ہو. اسلام عورت کو کہتا ہے بھائی تم اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. عورت ہمیشہ اس کو ترجیح دے گی جو پہلی شادی کر رہا ہوگا, سمجھ رہے ہو بات کو؟ عورت دوسری والے کو جب ترجیح دے گی جب اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے, وہ کواروں سے 1000 گنا بہتر ہوگا. سوسائٹی میں بعض مرد ایسے ہوتے ہیں, اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں, مالی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے یا نسب کے اعتبار سے اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں. عورت جو اشکالات کر رہی ہے نا 4 شادیوں پہ, ان کے لیے بھی جب اس کا چوتھی شادی کا بھی رشتہ آئے, وہ کنوارے کو ریجیکٹ کر کے اس کی چوتھی بیوی بننا قبول کر لیں گی. وہ میں تو ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ جو 4 کی بڑی مخالف ہیں, لیکن ان کے پاس کسی اچھے خاندان سے چوتھی کا رشتہ آ جائے نا, وہ مخالفت کے باوجود اس کی چوتھی بیوی بننا قبول کر لیں گی. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ بہت ہی اپر لیول کے جو مرد ہوں گے نا, وہ 4 پہ 4 کر لیں گے, جس کے نتیجے میں خواتین مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی؟ شارٹ. اور اچھے مرد بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے؟ شارٹ. سارے مرد مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوں گے, مردوں میں جو قابل ہوں گے صرف وہی شارٹ ہوں گے, اور خواتین میں جو قابل ہوں یا نہ ہوں ساری شارٹ ہو جائیں گی. کیسے سمجھائیں؟ دیکھو وہ عورتیں جو ان سے کسی کا نکاح کا دل نہیں کرتا, جو بدصورت ہیں, نہ ایجوکیشن ہے, نہ خاندان ہے, کنوارے مجبور ہو کے ان سے بھی شادی کریں گے کہ یار اگر اس رشتے سے ہم نے انکار کر دیا تو یہ بھی ہمارے ہاتھ سے جائے گی. کیونکہ خواتین جو بغیر نکاح والی خواتین ہیں ان کا ریشو بہت تیزی کے ساتھ گرے گا, کم ہوتا چلا جائے گا. تو کنواروں کو, کیونکہ 25,000 مرتے 25,000 عورتیں تھیں. اب جو اپر لیول کے لوگ تھے, جو اتنے ہائی فائی کے تھے کہ ایک عورت ان کی دوسری بیوی بننا پہ بھی راضی ہو گئی, تیسری پہ بھی راضی ہو گئی, چوتھی پہ بھی راضی ہو گئی, تو بہت سے ایسے مرد ہوں گے جن کی کتنی بیویاں ہوں گی؟ 4. بہت سے ایسے ہوں گے بہت ہی ہائی لیول کے ہوں گے, بہت ہی اپر لیول کے ہوں گے, جن کی 3 ہوں گی. بہت سے ہوں گے جن کی 2 ہوں گی. تو اب آپ بتاؤ, خواتین تو ساری نمٹ جائیں گی, عذاب میں کون آئیں گے؟ مرد آئیں گے. ان کو شادی کے لیے رشتے نہیں ملیں گے. تو عیاشی کس کی ہو رہی ہے؟ عورت کی ہو رہی ہے, مرد کی ہو رہی ہے؟ عورت کی ہو رہی ہے. مرد جب عیاشی کرے گا جب کو بہت زیادہ اس کے اندر ایبلٹی ہو, قابلیت ہو, بہت ہی اونچے خاندان کا ہو وہ. تو اگر کوئی یہ اعتراض کرتا نا اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دے کے وہ مرد جو لو لیول کے ہیں ان پہ ظلم کیا ہے, تو یہ اشکال تو بنتا ہے. یہ اشکال کہ عورت پہ ظلم کیا ہے یہ قطعاً نہیں بنتا. میرا خیال ہے نہیں آئی سمجھ میں. بھائی دل سے بتاؤ سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آپ کی نہیں آئی؟ او بھائی صاحب آپ کی نہیں آئی؟ آپ صحیح بتائیں, آ گئی؟ یہ مرد پہ ظلم, عورت پہ ظلم ہوا یا مرد پہ ہوا ہے؟ بولے نا, آپ بتائیں. مرد پہ ظلم ہوا ہے نا یہ. اب آپ کو جو آج شادیاں نظر آ رہی ہیں نا 4 وجہ اس کی کہ سوسائٹی میں خواتین اتنی زیادہ ہیں کیونکہ 4 شادیوں کا رواج نہیں ہے, تو مکھنچو بھی 3 4 کر رہے ہیں. صحیح ہے نا. پاگلوں کی بھی 3 ہو جاتی ہیں کیونکہ عورت مجبور ہے, اس کو کوئی رشتہ نہیں مل رہا ڈھنگ کا. کہتے چلو یار میں نے ڈاکٹر بنی ہوئی ہوں, میٹرک پاس سے کر لی اس نے شادی. پہلی شادی ڈاکٹر نے کس سے کی ہے؟ 8ویں پاس سے, میں نے خود کرائی ہے. اب اس کا 8ویں پاس والا کہتا ہے میں نے دوسری بھی کرنی ہے, میں نے تیسری بھی کرنی ہے. تو اس ڈاکٹر کو اشکال ہوتا ہے کہ ہم تو یہ ظلم سہ رہے ہیں,
میں ڈاکٹر ہوں اور میں نے 8ویں پاس سے شادی کی ہے, اور اسلام 8ویں پاس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ 3 اور ڈاکٹروں سے شادی کرنے کی اجازت دے رہا ہے, اور ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ کورٹ سے کھلا بھی نہیں لے سکتے اس بیس پہ کہ یہ 8ویں پاس ہے. تو بھائی یہ اسلام کا قصور نہیں ہے, یہ سوسائٹی کا قصور ہے کہ لڑکیاں اتنی ہیں کہ مجبور ہو کر ڈاکٹر کی شادی کس سے ہو رہی ہے, 8ویں پاس سے. اگر سب 4 کرنا شروع کر دیں تو لڑکیاں مارکیٹ سے ہو جائیں گی شارٹ, پھر اتنے رشتے آئیں گے لڑکیوں کے, وہ 8ویں میں ڈاکٹر کہے گی میں نے ڈاکٹر سے بھی نہیں کرنی, میں نے اس شخص سے کرنی ہے جس کا ذاتی ہسپتال ہو, اتنا بڑا کروڑپتی تاجر ہو, وہ اس سے کروں گی میں شادی. جس سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج ہے نا, تھا, اب تو رواج ہی ختم ہو گیا نا دنیا سے, ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس مثال ہے صحابہ کرام کی. اس سوسائٹی میں آپ دیکھ لو عورت کے نخرے کتنے ہوتے تھے, بہت اونچے اونچے خاندانوں میں خواتین کی شادیاں ہوا کرتی تھیں, بہت اونچے خاندانوں میں. تو اس لیے یہ جو 4 شادیوں کا لفظ ہے نا, یہ اول نظر میں آپ کو لگتا ہے کہ مردوں کی عیاشی ہو رہی ہے. حقیقت میں ڈیپتھ میں جاؤ گے, جب ایک لا کی صورت میں آپ اس کو قانون کی صورت میں نافذ کرو گے, تو 4 پیدا ہی نہیں ہو رہی عورتیں ایک مرد کے مقابلے میں. کون کر سکتا ہے 4 میرے بھائی؟ ہم لوگوں نے جو کر لی ہے نا, اس لیے کہ آپ نہیں کر رہے, اس لیے ہماری ہو گئی.